السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ابھی ہم انشاءاللہ سیرت النبی کے حوالے سے درس لیں گے، جس میں ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں آنے کے بعد کیا معمول تھا اور کیا آپ کے اہم ترین وہ کام تھے جو آپ نے مدینہ کے آنے کے بعد کیے تھے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 131 پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلا ٹاپک جو ہے وہ قریش کی فتنہ خیزیاں، یعنی قریش کی شر انگیزیاں، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد بھی مسلمان اپنے سجے بجے گھر، وہ علاقے، وہ شہر کہ جہاں پر وہ پیدا ہوئے اور جہاں ان کی زندگیاں گزری تھیں، اللہ کے دین کی خاطر انہیں سارا کچھ چھوڑا اور مدینہ آئے، تو کیا خیال ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ان کو سکون اطمینان مل گیا اور دشمن جو ہیں ان کے شر انگیزیاں ختم ہو گئیں، بلکہ ان کے شر، ان کے فتنے یہاں بھی آ کے جاری رہتے ہیں، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ باطل جو ہے وہ حق کو کسی قیمت بھی گوارا نہیں کرتا، یعنی کہ باطل کو کوئی نقصان ہو رہا ہے اس حق سے کہ اس علاقے میں، اس شہر میں ہے، اس وجہ سے اس کو، بلکہ باطل نہیں گوارا کرتا کہ زمین پر اللہ کی مخلوقات، کائنات میں کہیں پر بھی حق موجود ہو۔ اور یہ صرف ہم قریش کے حوالے سے یا آپ کے زمانے کے کافروں کے حوالے سے نہیں پڑھتے، بلکہ آج بھی باطل پرست لوگ جو ہیں ان کی سازشیں اسلام کے خلاف، حق کے خلاف ہمارے سامنے ہیں، کہ کسی دنیا کے دور دراز علاقوں میں بھی کہ جہاں پر اگر کوئی اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں چل رہا ہے، تو کسی دنیا کی کسی خطہ میں رہنے والے طاغوت کو، باطل پرست کو گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کا بندہ کسی بھی زمین کے خطے پر رہتے ہوئے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرے، چاہے وہ زمین کی کوئی بھی جگہ کیوں نہ ہو۔ اور یہ اٹھ کر اپنے ملکوں سے، اپنے علاقوں سے باطل پرست جو ہیں، دنیا کے طاغوت جو ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر اس حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صرف آج کی بات نہیں، یہ پرانی تاریخ ہے۔ تو چنانچہ مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مدینہ آئے، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد بھی اس وقت کے ظالموں نے، کافروں نے، طاغوتوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ حق و باطل کا معرکہ پھر بھی جاری رہا۔ چنانچہ قریش، مکہ میں جو واقع دشمن تھے، وہ یہاں پر آنے کے بعد بھی ان کی شرارتیں اور مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی یعنی شر انگیزیاں ان کی جاری رہیں۔ ان میں سے جو خاص طور پر بڑی بڑی ان کی شرارتیں تھیں، ان کا ذکر کرتے ہیں ہم۔ ایک تو انہوں نے جو مدینہ کے جس کا نام اس وقت یثرب تھا، وہاں کے رہنے والے جو کافر مشرک تھے، ان کو لکھا کہ یہ تمہارے پاس جو لوگ آئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، ان کو یہاں سے نکالو، اور اگر آپ نہیں نکالو گے تو پھر ہمارے جوان یعنی ہمارے لشکر تم پر حملہ کریں گے اور تمہارے نوجوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں کو قیدی بنائیں گے۔ یہ دھمکی امیز خط لکھا مکہ کے مشرکوں نے مدینہ کے مشرکوں کو، کافروں کو، جو مدینہ میں کوئی کافر باقی رہ گئے تھے، عبداللہ بن ابی جیسے۔ تو جب یہ مکہ والوں کی طرف سے مشرکوں سے خط آیا، مدینہ کے مشرکوں کو ملا، تو واقعی ہی ان کے ابھارنے کے مطابق یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس میں آ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، وعظ و نصیحت کی اور ان کو ٹھنڈا کیا، ان کے اس شر کو ختم کیا۔ اسی طرح مدینہ سے اگر کوئی مکہ آدمی جاتا، مسلمانوں میں سے، مدینہ کے مسلمانوں میں سے مکہ جاتا، تو اس کی بھی خیر نہ ہوتی، حتیٰ کہ اگر مدینہ کا سردار بھی کیوں نہ ہو۔ تو انہی میں سے سعد بن معاذ، جو کہ کبھی مدینہ کے ایک بہت بڑے قبیلہ اوس کے سردار تھے، وہ مکہ جاتے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر جاتے ہوئے مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا ابو سفیان امیہ بن خلف، تو اس کے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حمایت میں یا اس کی حفاظت میں وہ بیت اللہ کا جا کر طواف کرتے ہیں۔ تو ابو جہل جب دیکھتا ہے سعد بن معاذ کو کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو ان کو دھمکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مکہ میں امن کے ساتھ تم گھوم رہے ہو، جبکہ تم نے یہاں کے ہمارے بے دینوں کو پناہ دی ہے۔ تو سعد کہتا ہے کہ اگر تم ابو سفیان یعنی امیہ بن خلف کی اس کی حفاظت میں نہ ہوتے تو تم اپنے گھر میں خیر و سلامتی سے نہ پلٹ کے جاتے۔ تو حقیقت میں یہ ایک اعلان تھا ابو جہل کی طرف سے، کافر و طاغوتوں کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کہ اب تمہارا مکہ میں داخلہ منع ہے، اور حرم جس کو اللہ نے سبھی لوگوں کے لیے اس کو مقرر کیا ہے، اور چاہے اس میں رہنے والا ہو یا کوئی باہر کا لوگ ہو، اللہ نے سبھی کو اس میں برابر کا شریک کیا ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد، اس میں برابر ہیں، کوئی مکہ کا رہنے والا ہو یا کوئی باہر کا ہو۔ تو لیکن باہر کے سبھی لوگوں کے لیے اس حرم کے آنے کی اجازت تھی، عمرہ کرنے کی اجازت تھی، سوائے مسلمانوں کے کہ جن کے خلاف طاغوت اور کفر جو ہے ان کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی مسلمان مکہ میں آئے، اور دنیا کا جہاں سے بھی کوئی کافر بے ایمان، کوئی بڑا سے بڑا بدماش میں مکہ میں آئے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی مسلمان آ جائے، ہاں یہ تھا جو ان کے لیے ناگوار تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، التاریخ یعید نفسہ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرح کے دنگے فساد، دہشت گردیاں، ہر طرح کی جو بھی کوئی قوم اور جو بھی کوئی جماعت کوئی کس طرح کا غلط کام کر رہی ہے، کوئی دہشت گردی کر رہی ہے، اور ان کے کوئی دنگے فساد کے کام ہیں، ہاں دنیا کے طاغوتوں کو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی یہ دہشت گردی ان کو دہشت گردی نظر آتی ہی نہیں ہے، ان کے اور دنگے فساد ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر اعتراض ہے تو صرف اور صرف کس پر ہے؟ مسلمان پر۔ وہ مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، وہ کتنا بھی پرامن طریقے سے کیوں نہ رہتا ہو، ہاں دنیا کے طاغوتوں کو مسلمان کا وجود برداشت نہیں ہے، اور جو بھی کو ہو۔ اب ہندوؤں کی دہشت گردی، ان کے دنگے فساد، بدھ متوں کے بدماشیاں، اور دوسرے طرح طرح کے کافروں کی بدماشیاں کن سے خفیہ ہیں، کن سے چھپی ہیں، لیکن طاغوتوں کو ان کی بدماشیاں نظر نہیں آتی۔ ہاں وہ اس پرامن مسلمان کہ جو صرف نماز پڑھنا چاہتا ہے، صرف چند عبادتیں کرنا چاہتا ہے، ہاں کفر کو اس مسلمان کا وجود برداشت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہم نے جسے بتایا ہے کہ آج کی بات نہیں، یہ ہر دور میں یہی رہا ہے کہ آدمی جب حق پر ہے تو تبھی اس کا نتیجہ کیا ہے کہ باطل پرست اس کو گوارا نہیں کریں گے۔ ہاں باطل پر کوئی ہے تو باطل اپنے جیسے باطل کو گوارا کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو قریش کے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رہیں، اس میں ایک یہ بھی تھا، پہلے تو انہوں نے مدینہ کے مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا کھڑا کیا، دیکھا کہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، پھر انہوں نے مدینہ کے اندر جو یہودی بسنے والے تھے ان کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا، اور یہودی پہلے سے ہی فتنہ پرداز لوگ ہیں، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہ سانپ ہیں، سانپوں کی اولاد ہیں۔ اور یہودی پہلے بھی اسلام مدینہ جانے سے پہلے بھی، مدینہ میں اسلام آنے سے پہلے بھی، مدینہ والے جو عرب کے لوگ تھے، اوس اور خزرج، ان کے درمیان فتنے کھڑے کرتے رہتے تھے۔
اب جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مدینہ میں جاتے ساتھ معاہدات کیے، جس کا ہم نے صاحب کا ذکر کیا تھا بعد میں، لیکن اس کے باوجود بھی جس کی فطرت ہی ڈسنا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتا، تو چنانچہ اپنی فطرت کے مطابق یہ مسلمانوں کے خلاف لگائی بجھائی، ان کے درمیان فتنے کھڑے کرنا، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کے ماحول پیدا کرنا، اور بلکہ حتیٰ کہ ان کے دین عقیدے کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات پیدا کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اسلام سے بھٹکانے کے لیے۔ اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ ان یہودیوں کی، ان بدماشوں کی سازشیں کیا تھیں؟ ان کی سازشیں یہ تھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ صبح کا وقت ہو تو مسلمانوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ اور تم بھی کلمہ پڑھ لو، اور جب شام کا وقت ہو تو ان کی محفل مجلس سے چھوڑ کے آ جاؤ، بھی ہمیں تم سے کوئی خیر کی بات نظر نہیں آئی۔ کس لیے؟ کہ یہودی لوگوں کے، عربوں کے ہاں پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، تو جب تم لوگ اسلام کو قبول کر کے چھوڑو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو عام مسلمان ہیں وہ سمجھیں گے کہ واقعی اگر کوئی اسلام سچا دین ہوتا تو یہ پڑھے لکھے لوگ کہ جن کے پاس دین کا علم ہے یہ اس کو نہ چھوڑتے۔ تو ان کی سازش تھی ایک، لیکن یہ سازشیں اللہ نے ناکام بنائے رکھی۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ان طرح کی سازشوں کی وجہ سے کوئی مسلمان گمراہ ہوئے ہوں یا مرتد ہوئے ہوں۔ تو ان حالات میں، اس طرح کے حالات مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ رہے کہ مکہ کے مشرکین کی طرف سے شرارتیں جاری تھیں، کبھی وہ مدینہ کے مشرکوں کو ابھار رہے ہیں، کبھی یہودیوں کو کھڑا کر رہے ہیں، اور کبھی اور کوئی شرارتیں کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ مسلمان مدینہ آنے کے بعد بھی ان کے جان و مال محفوظ نہ تھے۔ تو چنانچہ وہ رات کے وقت باقاعدہ پہرا دیتے ایک دوسرے کا، اور راتوں کو جاگ کر گزارتے کافروں کے مقابلے کے لیے، اور خصوصاً نبی کریم علیہ السلام کے حفاظت کا اہتمام کیا جاتا، آپ کی سیکورٹی کا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم کو بچا کے رکھے گا لوگوں سے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اب تم لوگ چلے جاؤ، تم کو میرا دفاع کرنے کی، میری حفاظت کرنے کی، یہ سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں اس کا طبعی نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو فتنہ پرداز، جو شرانگیز اپنے ملک سے، اپنے شہر سے لوگوں کو نکالنے پر جنہوں نے اکتفا نہیں کیا، اس پر وہ نہیں رکے، حتیٰ کہ دور دراز علاقوں میں جانے کے بعد بھی ان کے پیچھا کر رہے ہیں، ان کی شرارتیں کر رہے ہیں، پھر ایسے لوگوں کی ان کی سرکوبی کرنا، ان کا علاج کرنا ضروری تھا۔ تو چنانچہ انہی حالات میں اللہ نے جہاد کی اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی تھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ نے جہاد کی اجازت دی، لڑائی کی اجازت ملتی ہے، جو شروع میں اجازت تھی اور بعد میں اس کو واجب قرار دے دیا گیا، اس کو فریضہ بنا دیا گیا، جہاد کو باقاعدہ فریضہ بنا دیا گیا، اور جو قیامت تک کے لیے فریضہ ہے، وہ قیامت تک کے لیے فرض ہے، اور دو حالتوں میں سے ایک حالت اس کی ضرور ہوتی ہے، یا تو فرض عین ہوتا ہے کہ جب کافر مسلمانوں پر حملہ کر دے، مسلمانوں کا حکمران کافروں کے خلاف ان کو نکلنے کا حکم دے دے، یا صف آرائی ہو جائے، تو یہاں پر جو ہے فرض عین ہوتا ہے کہ ہر آدمی جہاں تک اس کی طاقت قوت ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دے۔ اور کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، یعنی اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کا کام کر رہے ہیں اور کفر کو دبا رہے ہیں، کفر کو مٹا رہے ہیں، اور جو کھڑے ہیں وہ کافی ہے اس کام کو کرنے کے لیے، تو پھر ہر باقی لوگوں پر فرض نہیں کہ وہ بھی اس میدان میں نکلے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ اللہ نے پہلے اجازت دی، اس کے بعد اس کو فریضہ قرار دے دیا۔ اب اس میں کیا تھا، اس کے بعد جب جہاد کی اجازت ملتی ہے تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے
مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تو آپ کے جو معاملات رہے اس کے مختلف انداز تھے۔ پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ سب سے پہلے جو آپ کے اصل دشمن ہیں قریش، مکہ والے، ان کے خلاف مار کارروائی کی جائے اور ان سے ظلم کا بدلہ لیا جائے، اور ان سے لڑیں، ان سے جہاد کر کے ان کے جانوں ان کو قتل کیا جائے، ان کے بال ضبط کیے جائیں۔ اور اسی طرح دوسرا مرحلہ یہ بھی کہ قریش کے علاوہ بھی جو مشرکین عرب ہیں، جو قریش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ اتحاد کر کے مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں پر چڑھائی کرتے ہیں، ایسے مشرکوں کی بھی سرکوبی کرنا، ان کو بھی گرانا۔ اور تیسرے مرحلے میں یہودی، کہ جو اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان کر چکے تھے لیکن ان کی ہمدردیاں پھر بھی مشرکین کے ساتھ تھیں، تو ایسے یہودیوں کا بھی، ان کا بھی حساب لینا اور ان کی بددیانتیوں پر بھی ان کو سزا دینا۔ اور صرف نہ کہ یہودی بلکہ عیسائی بھی، اگرچہ مدینہ میں عیسائی نہیں تھے، عیسائی آس پاس کے باہر یعنی کہ لوگ علاقوں سے تھے، تو عیسائی بھی اگر اسلام دشمنی پر کھڑا ہوتا ہے تو اس مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس عیسائی کو بھی اس کو گرایا جائے، حتیٰ کہ وہ جزیہ ٹیکس دے کر مسلمانوں کے اس حالت میں رہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو مشرک یہودی یا نصرانی اسلام میں داخل ہو جائے، اس سے ہاتھ روک لینا، اس کی جان و مال کو محفوظ کر دینا۔ یہ وہ مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت عملیاں تھیں جو ان مشرکین کے ساتھ رہیں۔ تو چنانچہ اب باقاعدہ جنگوں کے آغاز ہوتے ہیں، اور جنگوں میں دو طرح کی چیزیں تھیں کہ بعض مارکے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں لے کر نکلتے، مارکے کرتے، اور بعض وہ غزوات تھے یا بعض وہ جنگیں تھیں کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس میں شریک نہ ہوتے بلکہ صحابہ کو قافلہ دے کر بھیج دیتے۔ تو دونوں کو الگ علماء نے نام دیا ہے سیرت میں۔ وہ جنگیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت رہی ہے اس کو غزوہ کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہیں رہی ان کو سریہ کا نام دیا جاتا ہے، ان کو سریہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ اب جو ہے باقاعدہ طور پر کافروں کے خلاف ان کی سرکوبی کرنے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کی شرارتوں سے ان کا یعنی سبق سکھانے کے لیے جو ہے باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قافلے بھیجتے ہیں، دستے بھیجتے ہیں۔ سریہ کا معنی دستے، تو جو یعنی کہ عام طور پر 20 30 40 50 60 70 اس طرح کے اتنے لوگوں کا ہوتا ہے تقریباً، تو وہ آپ سریہ دستے بھیجتے، جس کا مقصد کیا تھا؟ ایک طرف تو کافروں کو ان کی شرارتوں سے روکنا اور ان کو سبق سکھانا کہ نہ سمجھو کہ تم اگر شرارتیں کر رہے ہو تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور دوسری طرف ان قریش کے مکہ کے لوگوں کی ان کی اکانوں ان کی معیشت پر جو ہے چوٹ مارنا۔ اور یہ بہت اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہے کہ جسے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً آج کے دور میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم شروع کی جو جنگیں جتنی بھی ہیں اس میں ایک بہت بڑی جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا تھی؟ صرف آپ کا ایک ہی بہت بڑا مقصد، اور وہ کیا تھا کہ کافروں کی معیشت پر، ان کی اقاموں پر اس کے پر چوٹ مارنا، اس کو گرانا، اس میں ان کو تباہ کرنا۔ کیونکہ یہ مال ہے کہ جس مال کے ذریعے سے لوگ اسلحے خریدتے ہیں اور ٹریننگیں حاصل ہوتی ہیں، اور بلکہ لوگوں کو خریدا جاتا ہے جنگیں لڑنے کے لیے، اس حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے، اور بلکہ لوگوں کو خریدا جاتا ہے جو حق پر چلنے کے دعوے دار ہوتے ہیں، ان کو بھی خریدا جاتا ہے، اور پھر انہی سے حق پرستوں کے خلاف کام لیے جاتے ہیں، غداریاں کروائی جاتی ہیں۔ یہ سبھی کچھ مال سے ہوتا ہے۔ تو نہ سمجھا جائے کہ یہ کسی کافر کو کسی لحاظ سے بھی سپورٹ کرنے میں اس میں کیا حرج ہے۔ اگر کافروں کی ہم پروڈکٹس ہو، ان کی جو چیزیں ہیں خریدتے ہیں تو ہم اپنی ضرورت کے تحت خرید رہے ہیں۔ ہاں، ان کو اگر مالی طور پر فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں کیا نقصان؟ ہاں، مالی طور پر جو فائدہ ہوتا ہے اسی فائدے سے اسلحے بنتے ہیں، اسی فائدے سے آگے فوجیں تیار ہوتی ہیں، لشکر تیار ہوتے ہیں، اور اسی فائدے سے پھر مسلمانوں کے شہر، ملک اور
ان کی آبادیاں تباہ ہوتی ہیں، ان کے خون بہتے ہیں۔ نہ سمجھے کہ کافروں کی چیزیں خرید کر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو دوسرے الفاظ میں کافروں کی چیزوں کو خریدنے کا معنی کیا ہے کہ ان کو مالی طور پر ان کی سپورٹ کرنا، ان کو کھڑا کرنا، تاکہ وہ آپ ہی کا، آپ کے بھائیوں کا گلا کاٹیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی تھی کہ ان کافروں، ان ظالموں، بدماشوں کے ان کی اکانومی کو تباہ کیا جائے، ان کی معیشت کو برباد کیا جائے، تاکہ اسلام کے خلاف ان کو کوئی کام کرنے کا موقع نہ مل سکے، کوئی جرت نہ ہو سکے۔ تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو سرایہ بھیجے، پہلا سریہ ہے کہ جو سیف البحر کا تھا، جس میں ہم آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب جو ہے ان کو اس کا امیر مقرر کیا۔ اس طرح آپ کا دوسرا سریہ جو ابو عبیدہ ابن الحارث کی قیادت میں تھا، جو رابغ کے علاقے میں آپ نے بھیجا۔ سعد بن ابی وقاص کا تیسرا سریہ جو خرار کی طرف تھا، اور پھر آپ کا غزوہ ابوات اور غزوہ العشیرہ، غزوہ ابوات اور غزوہ بدر اولا، غزوہ عشیرہ، ذو العشیرہ، اور یہ سارے چیزیں ہیں، سارے غزوات اور سریہ جو ہیں، ان کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں ایک ہی چیز تھی کہ مکہ والوں کے قافلے، جو تجارتی قافلے مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے، ان کے اوپر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، تاکہ ایک تو ان کو احساس دلانا کہ اگر تم اسلام دشمنی سے، مسلمانوں کی دشمنی سے باز نہیں آتے تو اس کا معنی کہ تمہارے قافلے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اب تک جو اللہ نے تم کو نعمت دے رکھی تھی حرم کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے، کہ تم کو پورے عربوں کے اندر ایک روحانی پیشوائی بھی حاصل ہوئی تھی، اور لوگ تم کو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور تمہارے قافلے پورے عرب کے اندر امن و امان سے چلتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ تم حرم والے ہو، بیت اللہ والے ہو۔ اب یہ کفر اور اسلام دشمنی اور حق کے مقابلہ، یہ چیز سامنے آنے کے بعد جو ہے اب اس کی گنجائش نہیں رہی کہ تمہاری وہ عزتیں اور وقار اسی طرح سے چلتے رہیں، بلکہ اب وقت آ چکا ہے کہ تمہارے کفر کی اور تمہارے حق کے مقابلہ، تمہارے حق کے دشمنی کی جو ہے تمہاری نقاب کشائی کی جائے، اور تمہاری اس بات کی حقیقت کھلے کہ تم جو روحانی پیشوا بن کے بیٹھے ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے۔ تو چنانچہ ان ساری جنگوں کے پیچھے، یا سارے دستے آپ نے جو بھیجے، یا آپ نے خود بھی جو غزوات کیے، آپ کا پہلا غزوہ ابوا ہے، اور اس کے بعد آپ کا غزوہ بوات ہے، غزوہ بدر اولا کے نام سے تیسرا غزوہ، اور چوتھا غزوہ آپ کا غزوہ ذو العشیرہ ہے۔ یہ سارے مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں تقریباً تھوڑے کچھ فاصلوں پر آپ کے یہ، یعنی کہ آپ کی کاروانیاں قریش کے خلاف تھیں، ان کے جو قافلے جاتے مکہ شام کی طرف یا آتے وہاں سے، تو آپ کبھی خود جا کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، ان کو روکنے کی کوشش کرتے، اور کبھی جو ہے صحابہ کرام کے دستے بھیج کر ان کے ساتھ جو ہے چھیڑ خانی کرتے، تاکہ ان کو احساس دلایا جائے کہ اگر اسلام دشمنی کرو گے تو تمہارے جان و مال بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر اوروں کے جان و مال پر تم نے ڈاکے ڈالنے کا اور ان کو نقصان دینے کا عزم کر رکھا ہے تو اپنی جان و مال کی بھی فکر کرو، اور دوسرا یہ بھی کہ تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو اور مسلمانوں کے خلاف ان کو کھڑے ہونے کی طاقت، کوئی ہمت نہ ہو۔ تو یہ تھے بعد وہ غزوات، انہی میں سریہ عبداللہ ابن جحش کا واقعہ خاص طور پر آتا ہے کہ جس کے بڑے دور اثرات ہوتے ہیں، کہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جو وادی نخلہ ہے وہاں پر جا کر ٹھہریں اور کافروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں کہ کافر مشرک کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے ارادے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف اس قافلے پر حملہ کر دیا، حالانکہ ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور حملہ کر کے اس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور 2 آدمیوں کو گرفتار کر کے، اور قافلے کو ہانکتے ہوئے مدینہ میں لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا یہ کام دیکھا تو ان سے سخت ناراض ہوئے کہ کیسے تم نے وہ کام کیا جس کی تم کو اجازت نہیں دی گئی تھی، اور پھر یہ بھی کہ ان کا یہ کارروائی جو ہے ایسے وقت میں ہوئی
کہ جس کے بارے میں مشرکین مکہ کا کہنا تھا کہ یہ حرم کا یعنی کہ حرمت کا مہینہ تھا، کیونکہ یہ کارروائی ہوئی تھی رجب کے مہینے میں، اور رجب کا مہینہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ تو انہوں نے رجب کے اس مہینے میں یا رجب کا آخری دن تھا جب یہ کارروائی کی تھی، تو اس وجہ سے پھر کافروں نے مشرکین نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈے شروع کیے کہ ویسے تو امن و امان کا درس دیتے ہیں اور اللہ کی حرمتوں کو ان کا پاس کرنے کا درس دیتے ہیں، اور خود جو ہے کس انداز سے حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں اور حرمت کے مہینے کی حرمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے فرمایا کہ اگرچہ مسلمانوں نے کام کیا ہے، کسی نے کیا ہے کسی کو قتل کرنے کا، لیکن یہ قتل کا جرم جو ہے تمہارے کفر اور شرک جس پر تم ہو اس سے کہیں یعنی اس سے کم ہے، تمہارا شرک اور کفر جو ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ تھے وہ چند دستے اور غزوات جو بدر کے معرکے سے پہلے ہوتے ہیں، جس کا ہم نے ذکر کیا، اور جس میں بنیادی جو ایک بہت بڑا مقصد جو تھا وہ قریش کو سبق سکھانا، ان کے مالی معاملات پر ان کو گرانا اور ان کی معیشت کو گرا کر جو ہے ان کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے کھڑے ہونے سے ان کو پیچھے کرنا۔ اسی دوران جو ہے جو مزید واقعہ پیش آتا ہے وہ قبلہ کی تبدیلی کا، تحویل قبلہ کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو اگرچہ اس وقت بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا، جب تک آپ مکہ میں تھے قبلہ اس وقت بھی بیت المقدس ہی تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مکہ میں ہوتے ہوئے اس انداز سے نماز پڑھتے کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی اسی رخ ہوتا، یعنی آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا لیکن بیت اللہ کو درمیان میں رکھ کر بیت اللہ سامنے ہوتا۔ اب مکہ میں ہوتے ہوئے تو آپ یہ یعنی ایسا کرتے رہے اور نماز اس طرح سے آپ پڑھ لیتے کہ بیت اللہ بھی قبلہ ہوتا آپ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا۔ لیکن مدینہ جانے کے بعد کیا تھا کہ بیت المقدس آپ کے شمال میں ہے اور بیت اللہ آپ کے جنوب میں ہے، تو وہاں پر پہنچ کر صرف ایک ہی طرف رخ کرنا ممکن تھا، دونوں قبلوں کو سامنے لانا ممکن نہیں تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت حسرت تھی کہ کاش کہ بیت اللہ جو ہے اس کو قبلہ بنا دیا جائے، کہ جو کہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے جد امجد کا بنایا ہوا قبلہ ہے، تو کاش کہ وہی قبلہ بنتا۔ تو چنانچہ آپ اللہ سے دعا کرتے تو اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، یقین ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا آسمان کی طرف دعا کرتے ہوئے، قبلہ کو تبدیل کرنے کی دعا کرتے ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کیا کیا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ہم آپ کے لیے وہ قبلہ تبدیل کر دیں گے جو آپ چاہتے ہو، تو آئندہ سے اپنا چہرہ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ اور یہ واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1.5 سال بعد تقریباً 18 ماہ کے بعد پیش آتا ہے، یعنی کہ شعبان کے مہینے میں 2 ہجری میں، شعبان 2 ہجری میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر ایک طرف تو مسلمانوں کو اللہ نے بہت بڑا اعزاز دیا کہ بیت اللہ جو کہ روئے زمین کی افضل ترین جگہ ہے اس کو قبلہ بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس تبدیلی کے اندر امتحان بھی لیا۔ امتحان کس چیز کا تھا؟ جس کا اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ بے وقوفوں میں سے لوگ جو ہیں بے وقوف کہیں گے، منافق ہوں یا یہودی ہوں یا دوسرے کافر ہوں، وہ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ جس قبلے پر پہلے تھے یعنی بیت المقدس پر، ان کو کس چیز نے اسے تبدیل کیا؟ تو بات کر رہے تھے کہ اس قبلہ کی تبدیلی میں ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان بھی تھا کہ جس سے بعض منافق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے، بعض کمزور ایمان والے کہ جو صرف اسلام کے دعوے دار ہی تھے، ان کا بھی اسلام کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ جو اس قبلہ کی تبدیلی کی وجہ سے مرتد ہوئے اور اعتراضات پیدا کیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، قبلہ تبدیل کیوں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اپنی طرف سے اس طرح کی چیم گوئیاں کرنے والے جو ہیں ہمیشہ وہ برباد ہوتے ہیں اللہ کے احکام کے یعنی کہ مقابلے میں۔ خاص طور پر اصل مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اس کو قبول کرے
اور اس پر کس طرح کا کوئی اعتراض نہ ہو، لیکن جب اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں تو یہی کسی انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا اس کا رستہ ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ اس قبلہ کی تبدیلی کے اندر جہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو ایک اعزاز دیا ہے کہ ان کو ایک عزت افزائی کی ان کی، اس کے ساتھ ساتھ ایسے کھوٹے لوگ، ایسے غلط لوگ اور جو ایمان میں اسلام میں خالص نہیں تھے، ان کے بھی حقیقتیں کھل کر سامنے آ گئی کہ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جو اس طرح کے منافقین کی، اس طرح کے غلط لوگوں کی ہے، اور اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ایسے لوگوں سے آدمی کسی مشکل وقت میں، کسی ایسے وقت میں دھوکہ نہ کھائے۔ تو چنانچہ قبلہ کی تبدیلی کے ساتھ یہ دو بڑے فائدے ہوئے، ایک تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت افزائی کی ان کی، اور دوسرا جو ہے اس طرح کے منافقین بھی کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مارکے تھے۔ اس بڑے مارکے سے پہلے جو بدر کا مارکہ ہے، کہ جس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے مقدمات تھے، ساری اس کے ابتدائی مراحل تھے، اور بدر کا مارکہ جو ہے جس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ اگر 10 ملیں گے، لیکن شروع میں ذکر کرنا ضروری ہوگا کہ اس کا اصل سبب کیا تھا۔ ہاں، بدر کے مارکے بھی اصل اس کے پیچھے محرک جو تھا وہی تھا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ آپ کافروں کی معیشت کو گرانا چاہتے تھے، تو چنانچہ وہی قافلہ جس کو روکنے کے لیے آپ العشیرہ کی طرف نکلے تھے مدینہ کے کچھ فاصلے پر لیکن یہ قافلہ نکل گیا آپ کے ہاتھ سے، اور یعنی کہ چلے گئے، اس وقت ان سے مڑبھیڑ نہ ہو سکی۔ تو اب وہی قافلہ اب شام سے واپس آ رہا تھا، تو آپ سے جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو اس قافلے میں حقیقت میں کیا ہے کہ کافروں کا بہت بڑا ساز و سامان تھا، آدمی تھوڑے تھے قافلے کی حفاظت کرنے والے، اور ان کا ساز و سامان بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا، جو دینار جو آپ کے زمانے کا دینار ہے، جو آج کے دینار سے 70 گنا زیادہ ہے، یعنی آج کے 70 دینار جو ہے اس وقت کا ایک دینار بنتا تھا۔ تو 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا اس میں، اور 1,000 اونٹ تھے۔ تو ظاہر بات اتنا قیمتی قافلہ جو ہے، کافر اس پر بڑے ان کی یعنی کہ اس کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن حفاظت کرنے کے لیے لوگ زیادہ نہیں، صرف 40 آدمی تھے۔ تو آپ نے اس قافلے کو روکنے کا اعلان کیا مدینہ میں، اور جو نکلنا چاہتا تھا نکلا، اور اس لیے اس کے لیے نہ کوئی تیاری کی گئی، اور نہ ہی اس کے لیے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آدمی نکلیں، بلکہ جس کی تمنا تھی نکلنے کی نکلا وہ۔ اور تیاری کا حال یہ تھا کہ صرف پورے لشکر میں 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں۔ تو انہی سواریوں پر لوگ جو ہیں باری باری مدینہ سے سفر کرتے ہوئے بدر کے میدان پہنچتے ہیں، اور تعداد ان کی کیا تھی؟ 313 جو مشہور ہے، اور بعض 314 کہتے ہیں، اور بعض 317 کہتے ہیں۔ تو چنانچہ 17 رمضان کو یہ مارکہ پیدا ہوتا ہے بدر کا، جس کی ہم تفصیلات آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ ایک سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے قرآن کی وحی آتی تھی؟ ہاں، سوال آیا ہے کہ کیا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خواب کی شکل میں بھی آیا ہے؟ نہیں، قرآن جو ہے خواب کی شکل میں نہیں آیا۔ قرآن کریم کی وحی بالکل یعنی کہ کھلے الفاظ کے ساتھ اور صاف انداز سے آپ کے جاگتے ہوئے آپ پر نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن کے علاوہ اور چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں میں دکھائی ہیں، بتائی ہے، اور نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔